Assalamu alaikum students. The speaker of this video is Zulkarnain, and today we people are going to discuss about the listening skill. سننے کی مہارتیں. سب سے پہلے تو ہمیں ہیئرنگ اور لسننگ کے اندر ہمیں فرق جان لینا چاہیے کہ ہیئرنگ کیا ہوتی ہے اور لسننگ کیا ہوتی ہے. ہیئرنگ کے اندر باہر سے آنے والا شور، کوئی آواز، کوئی ایسی چیز جو آپ کا دل نہ کر رہا ہو سننے کا، لیکن پھر بھی وہ آپ کا کان اس کو سن لیتا ہے، اٹ از کالڈ ہیئرنگ. اور اس کے اندر آپ کا مائنڈ ایکٹیولی کسی بات کو نہیں سن رہا ہوتا اور وہ اٹینشن نہیں کر رہا ہوتا. اور لسننگ کے کانسیپٹ کے اندر آپ کا دماغ کوئی آنے والی آواز ہو، کوئی وائس ہو، یا کوئی پیس آف انفارمیشن ہو، یا کوئی میسج ہو جو آپ تک ڈیلیور ہو رہا ہو، اس کو اٹینٹیولی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کا مائنڈ اس سارے پروسیس میں انگیج ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں لسننگ. دی 5 stages of the process of listening. The very first one is perception and decoding. پرسیپشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہے، آپ کے اندر کوئی ایسی ایبلٹی ہے جو آپ کو آنے والی آوازوں یا کسی بھی چیز کو پرسیپٹ کر سکتی ہو، اس کو اپنے سینسز کے ذریعے ریکوگنائز کر سکتی ہو، پہچان سکتی ہو. اور ڈیکوڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والی آواز، آنے والی پیس آف انفارمیشن یا کوئی بھی چیز ہو جس کو آپ اس کا میننگ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیکوڈنگ. اس لسننگ پروسیس کے اندر سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ آنے والی پیس آف انفارمیشن یا میسج کو آپ پرسیپٹ کریں، اس کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، دین آپ ڈیکوڈنگ کریں. Second point is prediction by neglecting the redundancy. Prediction means likely to come. ایسی چیزیں جس کو آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں، یعنی پیشین گوئی. اینڈ neglecting the redundancy means کہ آپ کے پیس آف انفارمیشن میں یا جو میسج آپ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہو اس کے اندر ان میننگ فل اور ان نیسیسری جو الفاظ ہوں گے آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے، ان امپورٹنٹ چیزوں کو سکپ کر دینا ہے. شارٹ ٹرم میموری اینڈ دا لانگ ٹرم میموری. شارٹ ٹرم میموری میں جب کوئی پیس آف انفارمیشن یا میسج آپ کے دماغ تک آتا ہے تو وہ دماغ فوراً اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ یا جو وہ ساؤنڈز ہوتی ہیں آپ کو انٹرنل میننگ دے رہی ہوتی ہیں. جب لانگ ٹرم میموری میں یہ جاتا ہے تو وہ وہاں پر جا کر جو میسج ہوگا یا پیس آف انفارمیشن ہوگی وہ سٹور ہو جاتا ہے تاکہ آپ لمبے عرصے تک اس کو استعمال کر سکیں. دی 5th پوائنٹ از ریسپانس. اب یہ جو ریسپانس ہوتا ہے وہ 2 ٹائپس کا ہو سکتا ہے. ایک ہوگا رانگ ریسپانس اور دوسرا ہوتا ہے ٹرو ریسپانس. اب رانگ ریسپانس کے اندر اگر میں کسی سے کہوں کہ وٹ آر یو ریڈنگ، اب جو میرا لسنر ہوگا وہ مجھے آنسر کرے گا آئی ایم ڈرنکنگ واٹر. اٹ مینس دیٹ اس نے میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھا نہیں ہے، اس کی لسننگ اسکل کمزور تھی، میں نے بات کچھ اور کی ہے اور اس نے رپلائی کچھ اور کیا ہے. It means that the message is not clear. اور ٹرو ریسپانس کے اندر جب میسج کلیئر ہو جائے گا تب میں ان سے پوچھوں گا کہ what are you doing یا what are you reading، وہ کہے گا کہ I am reading a book. اب یہ جو آنسر ہے یہ کریکٹ ہوگا اور ایک ٹرو ریسپانس کہلائے گا. The listening difficulties. There are some of the difficulties of listening. The first one is sound difficulties. اب جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ہمیں لسننگ کے اندر، ان میں پہلی مشکل ہے ساؤنڈ کی ڈیفیکلٹی، یعنی آواز کو آنے والی آواز جو ہے اس کو پہچاننا، اس کو سمجھنا، اس کے اندر جو پرابلم پیش آ رہی ہے اس کو ہم ساؤنڈ ڈیفیکلٹیز کہہ رہے ہیں. اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ جب اپنی بات کنوے کرتے ہیں تو ہر کوئی اپنے انداز سے اپنی بات کو ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے. ہر کسی کے انٹونیشن، ہر کسی کے سٹریس اور وے آف سپیڈ، اس کی پچ، اس کی انٹونیشن، اس کی وائس، ہر چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہمارا جو لسنر ہوتا ہے اس کو سپیکر کی سپیچ پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف لسن کر رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ بہت سارے میسیجز، بہت سارے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو انڈرسٹینڈ کیے وہ ڈیلیور ہو جاتے ہیں اور نیکسٹ پرسن جو لسنر ہوتا ہے اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہے ہوتے. The second point is words and grammar difficulties.
ہمارے ہاں جو ہمارا اسپیکر ہوگا اس کی اگر ووکیبلری بہت زیادہ ہے، اس کی گرامر بہت اچھی ہے، لینگویج پہ گرپ ہے، گرامیرین ہے، تو ہمارا جو لسنر ہوگا اگر اس کے پاس اتنی اچھی ووکیبلری، اتنی اچھی گرامر نہیں ہے، تو اس کا افیکٹ بھی میسیج پر پڑے گا۔ جو میسیج ہم ڈیلیور کر رہے ہوں گے وہ بہت سارے میسیجز یا بہت سارے پوائنٹس ایسے ہوں گے جو ہمارا لسنر انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا اور کلیئر طور پر میسیج ڈیلیور نہیں ہو پائے گا۔ ایکسپیرئنس ڈیفیکلٹیز، بعض اوقات ہمارا جو لسنر ہوتا ہے اس کے پاس اس ٹاپک کے اباؤٹ زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی جس کے اباؤٹ ہمارا اسپیکر بات کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس انفارمیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا لسنر جو ہوگا وہ بہت سارے انفارمیشن کو کھو سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس بیک گراؤنڈ نالج ہوتا تو کی جانے والی بات، جو سمجھائی جانے والی بات کو وہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ اور اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتا۔ فالٹس ان لسننگ، سننے کے پروسیس کے دوران ہم جو غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں یا جو فالٹس ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہمارا آدھے سے زیادہ مطلب لاسٹ ہو چکا ہوتا ہے، آدھے سے زیادہ اس کا جو پرپز ہوتا ہے میسیج ڈیلیور کرنے کا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب وہ فالٹس کون کون سی ہیں؟ دی ویری فرسٹ ون از پریجوڈس اگینسٹ دا اسپیکر، ہمارا جو اسپیکر ہوگا، جو بات کرنے والا ہوگا، اگر ہم اس کے خلاف پریجوڈسڈ ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں، اس کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ اس کی پوزیشن، اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا بلیف ہم سے الگ ہے، تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہم اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں اور ہم ان کی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر وہ پیس آف انفارمیشن صحیح بھی ڈیلیور کر رہا ہو تو ہم اس کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، اس طریقے سے وہ ہمارا جو میسیج ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایکسٹرنل ڈسٹریکشن، اگر آپ کو باہر سے اتنا شور آ رہا ہے یا آپ جس کمرے میں بیٹھ کر ہم پڑھ رہے ہیں یا جو کمیونیکیشن ٹیک پلیس ہو رہی ہے وہاں پہ ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے، ہیٹ بہت زیادہ ہے، یا سردی بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، یا وہاں پر لائٹ بہت زیادہ ہے، تو یہ ایکسٹرنل ڈسٹریکشن سے بھی ہمارا میسیج جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لاسٹ ہو جاتا ہے، ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تھنکنگ سپیڈ، ہماری جو سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ہمارے بولنے کی بنسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عام انسان 1 منٹ کے اندر 80 سے 160 الفاظ کے درمیان الفاظ بولتا ہے، تو ہماری جو سوچنے کی رفتار ہوتی ہے وہ 800 الفاظ پر منٹ ہوتی ہے۔ ہمارے اسپیکر ابھی بہت زیادہ پیچھے ہوتا ہے، یعنی وہ بہت پیچھے ہوتا ہے اور ہم اس سے آگے کی سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا اس کے اباؤٹ ہم اپنی انٹرپریٹیشن سکل کو اتنا ہیوی کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے جو پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں وہ اپنے دماغ کے اندر جنریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو نیکسٹ انفارمیشن ہمارا اسپیکر ہم تک ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، یعنی ہم کسی اور چیز میں الجھے ہوتے ہیں، ہمارا اسپیکر کوئی اور چیز آگے کہہ دیتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں پری میچور ایویلیویشن، یعنی ہمارا اسپیکر ابھی بہت زیادہ پیچھے ہے اور ہم بہت زیادہ آگے جا کر سوچ رہے ہیں اور اپنے کنکلیوژن ڈرا کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی باتیں جنریٹ کرنا، اپنی باتیں کریٹ کرنا اور اپنی انٹرپریٹیشن سکل کو بہت زیادہ ہیوی طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیلیوری، اگر آپ نے کبھی ایک اچھے اور افیکٹو کمیونیکیٹر کو بات کرتے ہوئے سنا ہو تو اس کا جو میسیج ڈیلیور کرنے کا انداز ہوتا ہے، اس کی بات کرنے کا انداز، ہمیشہ اسی سے ہی میسیج کلیئر ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہمارا لسنر ہوگا نا اس کو بھی ایکٹیو رکھنے میں یہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا میسیج ڈیلیور کرنے کا انداز، اس کے اندر کہاں پہ آپ نے رائز کرنا ہے، کہاں فال کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے سٹریس کرنا ہے، کہاں انٹونیشن کرنی ہے، آپ کی جو ٹون ہے وہ سیم نہیں رہنی چاہیے۔ یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہ ڈیلیورنس آف دا میسیج پروسیس کے اندر ٹیک پلیس ہوتا ہے، جو کہ ہمارا جو لسنر ہوگا اس کو بھی ایکٹیو رکھنے میں ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ دی پرپز آف دی لسننگ اسکل، there are some of the purpose of the listening skill. The very first purpose is to gain the information and the ideas. For an example، اگر ہم کلاس میں کوئی لیکچر لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا بیسک پرپز ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی آئیڈیا ملے، ہم کوئی انفارمیشن گین کریں، and to question and test evidences. ایک اچھا لسنر وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کی جا رہی ہے اس بات کرنے کے عمل کے دوران اگر کسی چیز کو کوٹ کیا جائے، کوئی ایویڈنسز کا استعمال کیا جائے تو اس کو ٹیسٹیفائی بھی کرے،
یعنی اتنا اچھے طریقے سے اس کو لسن کیا جائے کہ جو انفارمیشن یا ایویڈنسز کا استعمال وہاں پر کیا جا رہا ہو، بعد میں آپ جا کر اس کو ٹیسٹیفائی بھی کریں کہ آیا کہ جو ایویڈنسز کا استعمال کیا گیا، جو کوٹیشن استعمال کی گئی یا جن بکس کا ریفرنس دیا گیا، کیا آیا کہ یہ وہاں سے انفارمیشن ڈیلیور کی بھی گئی ہے، کیا یہ انفارمیشن صحیح بھی ہے، ویلڈ بھی ہے کہ نہیں۔ دی نیکسٹ پوائنٹ از ٹو امپروو یور اون کمیونیکیشن۔ اگر آپ اچھا بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھا سننا شروع کر دیں۔ اگر آپ اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھا پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے لسننگ پروسیس کو اچھے سے ڈیل کر دیا، اچھے سے سننا شروع کر دیا، تو آپ کی اپنی کمیونیکیشن بھی امپروو ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ ان لوگوں کو سنیں جو آپ کے رول ماڈلز ہیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جن کے بات کرنے کا انداز، جس کے کمیونیکیشن کا سٹائل جو ہوگا وہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہوگا، اس کو آپ سننا شروع کریں گے، ان کو آپ انٹرپریٹ کرنا سٹارٹ کریں گے، ان کی عادات، ان کی جو باڈی موومنٹس ہوگی، ان کے طور طریقے، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کی ڈیلیورنس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو آپ کاپی کرنا سٹارٹ کریں گے اور پھر آپ اپنی لائف کے اندر اس کو امپلائی کریں گے، تو یہ آپ کی کمیونیکیشن کو بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ Improve the listening skills. There are some of the steps to improve the listening skill. The very first one is be prepared. For an example, اگر آپ نے کلاس میں لیکچر لینے کے لیے جانا ہے تو you must have to be prepared. You must have read the material before going to the class. آپ کو پہلے سے تیار ہو کر جانا ہے کہ آپ نے آگے جا کر سننا کیا ہے اور آپ کو مائنڈ کو ایکٹیویٹ رکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹاپک آف ڈسکشن کیا ہے۔ The next point is positive accent. If you wish to improve your listening skill, adopt a positive attitude. اگر آپ اپنے لسننگ سکل کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں، آپ بائسڈ نہ ہوں، اپنی پرسنل فیلنگس کو نہ انوالو کریں، اور اپنے اسپیکر جو ہو اس کے اگینسٹ آپ نے پریجوڈس بھی نہیں ہونا۔ اپنے ایٹیٹیوڈ جو ہوگا آپ نے اس کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ The third point is listen to understand. Always respect the point views of the other persons whom you disagree. Try to understand those points. اگر آپ کسی سے ڈس ایگری کر رہے ہو تو آپ اس کے پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ وہ جو پیس آف انفارمیشن آپ کو دینا چاہ رہا ہے اس کو ایٹ لیسٹ بیئر کرنے کی کوشش کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو ٹیسٹیفائی کریں۔ آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ The fourth one point is always focus your attention on the speaker. آپ نے اپنے اسپیکر کی باتوں پہ توجہ دینی ہے، اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ نہیں ہونے دینا۔ وہ جو باتیں بھی کہے آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ The fifth one point is don't interrupt. آپ نے اپنا جو اسپیکر ہوگا اس کو آپ نے انٹرپٹ نہیں کرنا انٹل وہ آپ سے خود کہے کہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، تب تک آپ نے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ The last point is summarize and evaluate. Restart the topic in your own word. آخر میں آپ نے اپنا جو ٹاپک ہوگا اس کو ریسٹارٹ کرنا ہے، یعنی جتنی چیزیں آپ نے سنی یا آپ نے نوٹ ڈاؤن کی اس کو ریسٹارٹ کر دیں، تاکہ آپ کو اگر کہیں پر کنفیوژن ہے یا کہیں پر کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو اگر کوئی کویشچن ریز ہو جاتا ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی کلیئر۔ یو شوڈ آلسو ٹیسٹ دی ایویڈنس. آپ نے ان ایویڈنس کو بھی ٹیسٹیفائی کرنا ہے جو ریفرنسز دیے گئے ہیں، جو کوٹیشن کوٹ کی گئی یا جو ایویڈنسز آپ سے بیان کیے گئے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو آپ نے ٹیسٹیفائی کرنا ہے. اینڈ اٹ از دا بیسٹ وے ٹو امپروو یور لسننگ اسکل. Thank you so much for watching the lecture, and now I would like to ask you people to subscribe my channel, click the bell icon, like this video, and don't forget to post your comment. Thank you so much.